کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نوافل کی اہمیت کیا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نوافل کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں نوافل کے بارے میں کیا ہدایت ملتی ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کے معمولات میں نوافل کی کیا اہمیت تھی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ اہل ایمان مسلمان بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، باوجہ شرعی اس میں تخفیف یعنی آسانی مہیا کر دی گئی ہے، لیکن بیماری ہو یا سفر میں ہو یا حالت جنگ میں ہو، نماز ادا کرنے کی بڑی سختی سے تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بھی نماز کا ذکر کثیر تعداد میں آیا ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم لوگوں کا رجحان زیادہ تر فرض نماز کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور سنتے ہوں یا نوافل، ان کی طرف توجہ ذرا کم ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نوافل پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اصل میں نفل اس کام کو کہتے ہیں جو مسلمان پر فرض نہ ہو، بلکہ وہ اپنی خوشی سے اسے انجام دے۔ نفل نماز اصل میں فرض نمازوں کو مکمل کرنے میں کام آتی ہے اور اس کے نقص کو پورا کرتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث کے مطابق حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر اس نے مکمل پڑھی ہوگی مکمل لکھ دی جائے گی، اور مکمل نہیں پڑھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ دیکھو کہ میرے اس بندے نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی، اس کے ذریعے اس کی فرض نمازوں کو مکمل کر دو۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا اور باقی تمام اعمال کا حساب بھی اسی طرح لیا جائے گا۔ نفل نماز کے پڑھنے کی وجہ سے درجات کی بلندی ہوتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 488 میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ کو مٹا دے گا۔ یہاں جن سجدوں کا ذکر کیا گیا ہے نوافل میں ادا ہونے والے سجدے ہیں، کیونکہ فرض نماز کے سجدے تو فکس ہیں، جبکہ نوافل کے سجدوں کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے۔ آپ کے اندر جتنی قوت اور طاقت ہے اتنے نوافل پڑھیں اور اپنے سجدوں کی تعداد بڑھاتے جائیں، اور اپنے درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ گناہوں کو مٹانے کا سبب بنے۔ ایک حدیث کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بس چلے تو میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جہاں مرد نماز پڑھتے ہیں۔ اور مسلم کی حدیث نمبر 778 میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و بلائی لاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ یہ دونوں حدیثوں میں اختلاف کیوں؟ تو دراصل پہلی حدیث فرض نماز کے حکم پر ہے، یعنی فرض نماز کا ادا کرنا سوائے مسجد کے اور با جماعت کے کہیں اور حکم نہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو فرض نماز گھر پر ادا کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے وعید کی کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور دوسری حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نوافل کے پڑھنے کے حکم پر بے یعنی نافل کی ادائیگی کے لیے سب سے افضل ترین جگہ گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کی ادائیگی جماعت کے ساتھ کر کے باقی نوافل اکثر اپنے حجرے میں جا کر پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے کئی انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے ان گنت نوافل پڑھنے کے واقعات اور قصے ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ریشمی کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے اور ایک مصروف بازار میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دکان تھی۔ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دکان کھولتے، صاف صفائی کے بعد ایک پردہ لٹکا کر کم و بیش 400 نوافل پڑھتے تھے، اور یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ گھر میں نوافل نماز پڑھنے کی ترکین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بھی کی کہ بندہ فالتو کاموں سے بچ جائے، گھروں میں برکت نازل ہو
اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھماچھم برسنے لگے، فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے اور شیطان مردود وہاں سے بھاگ جائے۔ طویل سجدوں کا مطلب ہے نوافل کی ادائیگی، اور اس کے لیے سب سے افضل جگہ اپنا گھر بتایا ہے۔ البخاری کی حدیث نمبر 4833 کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر پھٹنے لگتے۔ میں عرض کرتی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ طویل قیام کا مطلب سجدوں کی کثرت ہے، اور سجدوں کی کثرت کا تعلق کثرت نوافل سے ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ فرائض پر ہمیشگی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور نوافل، روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ پر ہمیشگی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔